اکثر ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پروفیشنل جو ہے ان کو الیکشن کے اندر کانٹیسٹ کرنا چاہیے. ہمارے وکلاء کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت سی چہم گوئیاں ہیں. عام جو شخص ہے وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ جناب آپ سارا سال الیکشن ہی لڑتے رہتے ہیں, آپ کے کتنے الیکشن ہیں؟ اور جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں کیا وہ پروفیشنل ہوتے ہیں؟ اور جو کمیونٹی ہے وہ اکثر یہ گردانتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ جناب ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو پروفیشنل ہونا چاہیے. پروفیشنل جب آئے گا ہماری نمائندگی کرے گا تبھی جو ہے وکلاء کے مسائل کا حل ہمیں نظر آ سکے گا. آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, پہلے بھی جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں ہم انہیں دیکھ چکے ہیں اور بے شمار جو ہے وہ لوگوں کے الیکشن لڑ چکے ہیں, جو الیکشن کی ایک نبض ہے اسے بھی جانتے ہیں, ان کی کمپین کیسے جا رہی ہے, ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ وکلاء کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جانکاری رکھتے ہیں اور کس قدر جذبہ ہے, ان کی زبانی سنتے ہیں. رانا کاشف سلیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کے وقت کا. سوال آپ سے سخت بھی ہوں گے کیونکہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو ہے وہ آپ پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اچھا, میں آپ کی کمپین کی طرف جو جا رہی ہے, جو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں ممبر پنجاب بار کونسل کا, اس کی طرف بھی آؤں گا, لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے آغاز رہا آپ کی ایجوکیشن کا, وکالت میں کیسے آنا ہوا, کتنے سال ہو گئے ہیں, کون کون سے لوگ استاد رہے سکھانے میں اور کون کون سے لوگ استاد رہے آپ کو سیاست میں, کوئی حال و بال تو کرے نا. بٹ صاحب میرا نا بیسیکلی تعلق ہے ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب سے. اچھا, ننکانہ میں ننکانہ صاحب شہر سے تعلق ہے میرا, ساتھ ہی پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا, تو میں نے بیسک ایجوکیشن وہاں سے حاصل کی ہے. ٹھیک پھر پاکستان لاء کالج سے میں نے لاء کا ڈگری کیا, ہمارے کلاس فیلو بھی رہے ہیں. جی ایسے جی 2002 سے لے کے 2005 تک جو ہے وہ, اس کے بعد پاس آؤٹ ہونے کے بعد میں پروفیشن میں آ گیا ہوں. ٹھیک. اب نیئرلی آپ سمجھ لیں 20 ایئرس کے قریب ہمیں ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں, اور ایک بڑا عرصہ ہم نے اس میں دیکھا ہے, اور اس میں بڑے ہم نے لیڈنگ لائرس کو بھی دیکھا ہے, دوستوں کو بھی, سارے ان کے مسئلے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں, دوستوں کے الیکشن کیے بھی ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ چیزوں کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے. بالکل. وکالت میں کہاں سے آغاز کیا آپ نے, کن کے ساتھ آپ تھے ایز ایسوسیٹ؟ میں نے بیسیکلی جی سب سے پہلے اوان کاف میں رانا عارف صاحب ہیں, ان کے پاس میں نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ ٹائم گزارا. پھر میں چلا گیا وہاں سے تصور حسین قریشی صاحب ہیں, اللہ ان کو جنتوں میں گھر کرے. بالکل. ان کے پاس میرا بڑا اچھا ٹائم وہاں پہ. ساگ صاحب تھے, ہمارے استادوں کی طرح تھے, اور جتنے بھی بڑے ہمارے سے تھے انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ ہم نے کچھ پوچھا ہو یا ان سے کسی چیز کی رہنمائی لی ہو تو انہوں نے اس میں وہ ہمیں رہنمائی نہ دی ہو. ٹھیک. بالکل صحیح. یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ کرم رہا ہے. تو اس کے بعد سے اسی. اچھا رانا صاحب, میں اب ایشوز کی طرف بھی آؤں گا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے ہماری وکالت کے اندر. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب استادی شاگردی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ آپ کی بنیاد رکھتی ہے, آپ نے کہاں پہ پہنچنا ہے وہ آپ کی بنیاد جو ہے اس چیز کا تعین کرتی ہے. آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ استاد کے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میڈیا کا دور ہے, کتابیں پڑھی ہیں, چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے, واٹس ایپ کا دور ہے, وہ پرانا ہو گیا, استاد پڑھاتا تھا اور شاگرد پڑھتا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں آج بھی ضرورت ہے اس کی؟ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بٹ صاحب جب تک آپ کسی کو جوائن نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کورٹ میں کیسے کھڑے ہونا ہے, کیسے آپ نے دوستوں سے بات کرنی ہے, کس طرح بیٹھنا ہے آپ نے, اور کیسے آپ نے آرگومنٹس کرنے ہیں. ٹھیک. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو پالش کرتا ہے, کہ استاد جو ہے وہ آپ کو پالش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کر کے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. انہوں نے آپ کو سکھانا ہے کہ آپ نے ججمنٹس کیسے تلاش کرنی ہے, آپ نے کس موقع پہ کون سی بات کرنی ہے. ٹھیک. یہ جو ایک آپ کے پروفیشن میں استاد ہیں, یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح ہیں جس طرح ماں باپ ہیں. ٹھیک. تو یہ آپ کو سمجھ لیں کہ اس طرح بنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کل کو مطلب اسٹار کی طرح اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ یار میں اس چیمبر سے تعلق ہے, میرے استادوں نے میرے پہ اتنی رحمت کی ہے, مہربانی کی ہے, کہ اس کی وجہ سے ہم جو ہیں آج آگے چل رہے ہیں. اچھا رانا صاحب, یہ جو پروفیشن ہے ہمارا سیکھنے سکھانے کا, وکالت کیسے کرنی, اس پہ تو ظاہر ہے استاد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیاست کے اندر بھی استاد ضروری ہوتا ہے, اس کے اندر بھی آپ کسی کے ساتھ لگتے ہیں, کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب دوستوں کے الیکشن کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کی اپنی بھی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی ساتھی کا الیکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کمپین کیسے کرنی ہے, ٹھیک, اور آپ نے کس طرح لوگوں کو, آپ نے کن کو کنونس کرنا ہے, اپنے وکلا کو کنونس کرنا ہے, تو آپ کو ان کو کنونس کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آرگومنٹس ہونے چاہیے, کوئی نہ کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, یا وہ اس حساب سے ہی پھر آپ جو ہے وہ ان کو کنونس کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, میں اگر آپ کی ذات کی بات کروں, آپ نے بتایا کہ پروفیشن کے اندر, سیاست کے اندر کون کون آپ کے ایسوسیٹ رہے, کن سے آپ کی رہی, آپ کی کہہ لیں کہ وہ انجمن رہی یا آپ کی جماعت رہی, وہ کس طرح سے ہوا؟ میرا جی, میں جب سے آیا ہوں, یہ میرا چوتھا پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہوگا. میرا تو پہلا ہے, لیکن یہ 4 الیکشن میں نے دیکھے ہیں. ٹھیک, میں نے اس میں مقصود بٹر صاحب کا الیکشن کیا ہے. جی, میں نے بڑی شخصیت ہے, ان سے تو آپ نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا. وہ ہائی کورٹ کے صدر بھی رہے. لازمی بات ہے جی کہ وہ کمپین میں اس وقت ہمارا پہلا الیکشن تھا, بالکل ہمیں وہ 3-4 سال ہوئے تھے اس ہمیں آئے ہوئے. پھر اس کے بعد رانا انتظار صاحب ہیں, انتظار صاحب بھی اپنی ایک ہماگیر شخصیت ہے, اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ان کا الیکشن کیا ہے. اس کے بعد وائس چیئرمین رہے ہیں فرحان شہزاد صاحب. فرحان صاحب بھی ٹیکس کا ماشاءاللہ کام کرتے تھے. میں وہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کا الیکشن میں بھی بڑا پارٹیسپیٹ کیا اور بڑا کچھ سیکھا ہے, چیزوں کو مطلب پتہ چلا ہے ہمیں کہ وہ کیسے کر کے چیزوں کو لے کے جانا ہے. بالکل صحیح. اس لیے وہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وکلا کے مسائل اور کیسے ان کو آگے. رانا صاحب, یہ تینوں شخصیات, مقصود بٹر صاحب, رانا انتظار صاحب اور فرحان شہزاد صاحب, یہ بڑی قداور شخصیتیں ہیں اور بڑا ان کی لوہا منوایا انہوں نے اپنی کمپین کے اندر. اور اگر آپ ان کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں تو بے شک آپ کا بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ حصہ ہوگا. میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں, ایشوز کی طرف اگر آیا جائے. آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, میں ناظرین کو بتاتا بھی چلوں کہ پنجاب بار کونسل کا الیکشن, یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمارے ناظرین کو بتائے, کیونکہ لائر کمیونٹی بھی دیکھتی ہے کتنی اس کے اندر سیٹس ہوتی ہیں, کتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں. بیسیکلی جی یہ پنجاب بار کونسل یہ ڈویژن لیول پہ الیکشن ہے. اس میں 16 سیٹس ہیں لاہور کی, اور 2 قصور کی ہیں, ایک شیخپورہ کی ہے, ایک ننکانہ سیٹ ہے. یہ 20 کے قریب جو ایک ووٹر ہے وہ الیکٹ کر سکتا ہے. پنجاب کی 75 ڈویژن لاہور کی 20. اچھا 20. آپ لاہور سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ میں لاہور سیٹ سے کنٹیسٹ کر رہا ہوں. اچھا, مجھے آپ بتائیں, بڑا مشکل ہوتا ہے رانا صاحب کہ یہ الیکشن جو ہے, مجھے بھی کافی دفعہ دل کیا کہ میں بھی لڑوں, میں بھی کروں. یہ خاص مزاج آپ کو چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے, بڑا ہی آپ کو کہہ لیں کہ ریکویسٹ کے موڈ میں جانا پڑتا ہے, آپ کسی چیز سے اختلاف نہیں کر سکتے, آپ نے ساری جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہر غمی خوشی پہ جانا ہے, بڑی بیوٹیفل کام ہے. دیکھیں جی, یہ تو آپ نے خود چوائس ہے اور پیشن ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو بھی ہمارے وکلا ہیں جنہوں نے لائسنس حاصل کیا ہوا ہے, ان کا ایک ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں مطلب جب میں ایلیجیبلٹی میری ہو تو میں ایک دفعہ باہر کی پریزنٹیشن کے لیے ضرور اپنے آپ کو پیش کروں. باقی جو ہے وہ فیصلہ پھر باہر نے کرنا ہوتا ہے, جو وہ بہتر فیصلہ سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ بار جو ہے وہ بہترین فیصلے کرتی ہے. بالکل صحیح, بار نے ہمیشہ بہترین فیصلہ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں تو ایز اے آبزرور ہوں میڈیا کے اندر بھی اور وکلا کے اندر بھی, تو میں نے بڑی ایسی شخصیتیں دیکھی ہیں جو بڑی خاموشی سے بھی جیتتی ہیں. آپ کی شخصیت بھی کچھ اس طرح کی مجھے جو ہے نا لگ رہی ہے کہ جس کے اندر خاموشی سے کوئی کام ہو رہا ہے. تو وہ کیا کام ہے؟ آپ کو لوگ بہت زیادہ لائک بھی کر رہے ہیں, آپ کی کمپین بھی ماشاءاللہ بہتر ہے, کوئی تھوڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ ابھی کل بھی آپ فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے کہ جناب کون کون جیتے گا, کون کون کیا ہے, کون کون سا چھپا رستم ہے, اس طرح کی ٹرم بھی لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ کی ماشاءاللہ کمپین اچھی جا رہی ہے, کس طرح سے آپ لوگوں کو قائل کر رہے ہیں, کیا آپ کا ایجنڈا ہے؟ آپ کا سب سمپل سی بات ہے کہ آپ نے دوستوں کے ساتھ, آپ کی پہلے ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. آپ نے جب دوستوں کے ساتھ الیکشن کیے ہوتے ہیں تو آپ کو باہر اور پتہ ہوتا ہے کہ باہر کون سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں کس طرح دوستوں سے ملنا ہے اور کہاں کہاں بار کے اندر ہے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ان دوستوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس آپ وہ ٹیمز آپ کے ساتھ پہلے اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں, تو آپ ان ٹیموں کو جا کے جب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرا جو آپ کے سامنے ہے کہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے, اور میں نے جو ہے وہ ہماری روٹی روزی اسی پروفیشن سے ہے اور ہم نے ادھر ہی 20 ایئر سے. اچھا, یہ بڑی چیز ہے کہ لوگ, ایک تنقید آتی ہے کہ جناب پراپرٹی ڈیلرز آ رہے ہیں, انویسٹرز آ رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو وٹنس کیا ہے, آپ ماشاءاللہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ باہر اس چیز کو ویٹ دیتی ہے؟
کبھی کبھار جو ہے وہ دیکھیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ بار کے فیصلے بڑے بہترین فیصلے ہوتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ جو آپ ابھی بھی دیکھ لیں پچھلی لاٹ جو پنجاب بار زیادہ تر گزری پروفیشنل لوگ سارے پروفیشنل لوگ آئے ہیں. اس میں ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے کہ جس نے بھی ایڈوکیٹ کا لائسنس لیا ہے, کوالیفیکیشن اس کی پوری ہے, تو وہ اس کو الیکشن کرنا ہے. لیکن اس میں بار جو ہے وہ بار نے رستہ روکنا ہوتا ہے پراپرٹی ڈیلر کا, انویسٹرز کا اور باقی چیزوں کو جو اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں پریویسلی ان لوگوں کو بار نے الیکٹ کیا ہے جو یہاں پہ پروفیشنل لوگ تھے. بالکل میجورٹی وہی ہے. اچھا آپ کیا کریں گے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وکلا کے مسائل تو ظاہر ہے کاشف اب آپ کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, ہم اکٹھے ہی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جو عام وکلا ہے اس کی جو مسائل ہیں, اگر میں پارکنگ کا مسئلہ لے لوں, اگر میں انشورنس کا کتنا آپ کو ان ڈیپتھ آپ نے ان کو دیکھا ہے, کیونکہ آپ تو روز اسی جگہ پہ وہ کہہ لیں کہ ہم کٹھے ہی پس رہے ہوتے ہیں, جو فائدہ ہے وہ بھی ہے, نقصان ہے, کتنا آپ نے آبزرو کیا ہے, کیا فیلنگ ہے, کس طرح سے سولو کریں گے؟ دیکھیں مسائل کی تو انبار ہے, وہ تو اس میں حالے 2 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ اسی میں چاہیے ہوگا کہ کس طرح مسائل ہیں. ہاں جی, وہ تو دیکھیں نا جی, اس پہ تو آپ جتنی مرضی بات کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا ڈیز میں جب پرابلمز آئی ہیں تو وکلا کو شدید اس میں پرابلمز آئی ہیں, اس کے اندر سب کوئی آگے کون کسی کی مدد کرتا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ان کی کوئی ہو سکے. یہ پنجاب بار کونسل بیسیکلی وہ ادارہ ہے جس نے وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. اور ویلفیئر کس طرح ہو سکتی ہے جب پروفیشنل وکیل یہاں سے الیکٹ ہو کے جائے گا اور وہ باقی بار کونسل کے ممبران کے ساتھ مل کے, اکیلے بندے کا کام اکیلے کا نہیں ہے, ہاں وہ سارے مل کے اس میں وہ کام کریں گے. تو اس کے لیے وہ بیٹھ کے اس کے لیے انشورنس کا ہو سکتی ہے پالیسی, کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کمپنیز میں ہیں لیگل ایڈوائزری ہیں, ہم کس طرح اپنے بھائیوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے جو مطلب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی یا ہمارے سے سینئر لوگ ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں. وہ مسائل کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں کیونکہ کورٹ پریمسز کے اندر جو معاملات ہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو کورٹ کے اندر ڈیلی وہاں پہ جاتا ہے. بالکل صحیح, دوسرے بندے کو وہ پرابلم. اچھا کاشف یہ ایک آپ پہ بہت تنقید ہے, آپ پہ نہیں, آپ سے مراد یہ کہ ہماری لائر کمیونٹی پہ کہ ہم اپنے کالے کوٹ کے بڑا ساتھ دیتے ہیں. کوئی لڑائی ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ انصاف نہیں کرتے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, آپ وکلا کا ساتھ دیتے ہیں یا آپ اس کی میرٹ میں جانے کی کوشش کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہر بندے کی ہماری پہچان ہماری کالی ٹائی ہے, کوڈ ہے, تو ہم نے لازمی بات ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ کسی جگہ پہ 100% ہم فیئر ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کمیونٹی کے ساتھ ہی ہماری پہچان ہے. اور دیکھیں جو انصاف کی بات کر رہے ہیں تو انصاف میں نے تو نہیں کرنا, یہ انصاف کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں, یہ تو بنی بیٹھی. میں نے تو جن دوستوں نے جن گروپوں نے جن دوستوں نے مجھے ساتھ دے کے الیکٹ کیا ہے, تو میں نے تو ان دھڑوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے وکیل اور کالے کوٹ کے ساتھ ہی ہمیشہ کھڑے ہونا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ کون سی کمیونٹی ہے, ایسی کوئی کمیونٹی بتا دیں جو اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی؟ نہیں بالکل, یہ ڈاکٹر دیکھ لیں اور ٹیچر دیکھ لیں, وہ سارے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ابھی جو ہے وہ لائرز کے ایک انشورنس کا آپ نے ذکر کیا, بڑا اچھا پوائنٹ ہے, میرا بڑا پسندیدہ ٹاپک بھی ہے. ایک بیچارہ کرونا کا تو مسئلہ آ گیا, اس کے اندر اوورآل سبھی کو پرابلم آیا, ہماری کوئی پالیسی نہیں تھی ایز اے پنجاب بار. دیکھ لیں کسی نے انڈیویجول لیول پہ کیا, مجھے کر دیا, میں نے کسی کو کر دیا, میرے پاس کیس آ گیا, وہ ایک الگ بات ہے. ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. خدا نخواستہ کسی لائر کا زندگی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جائے, بیمار پڑ جائے, ہماری اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. میں سمجھتا ہوں آپ بالکل جائز بات کر رہے ہیں. ہمیں پنجاب بار کونسل میں جا کے سب سے پہلے اگر ریپرزینٹیو بنتے ہیں ہمیں بار میں, ہم بار کونسل میں الیکٹ ہوتے ہیں, تو بار کونسل میں جا کے ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں مختلف جا کے گورنمنٹ کے ساتھ اور باقی جو ہے جہاں پہ جو ہمارے بس میں ہو وہ ہمیں جا کے وہاں پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ دے جس میں وہ کوئی میڈیکل سہولت ہو, جس میں ہم دوستوں کو وہاں پہ جا کے اکوموڈیٹ ہو سکیں لوگ. تو یہ سارا بیسیکلی پنجاب بار کونسل نے کئی کام ہے, انہوں نے ان کو گورنمنٹ سے بات کرنی ہے, باقی معاملات کو دیکھنا ہے.
اس میں مطلب ان کی صحت کا معاملہ ہے, ان کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے, اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری لائبریریز کو جو ہے امپروو ہونا چاہیے. ٹھیک مطلب وہ اسی طرح وہ جو معاملات ہیں وہ جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے پارکنگ کا کہا ہے, تو پارکنگ کا جو ہے وہ پورے لاہور میں ایشو ہے. بالکل ٹھیک. گورنمنٹ کو چاہیے کہ مطلب اگر وہ وہاں پہ سول کوڈ یا باقی جگہ پہ وہ پارکنگ باقی جگہ پہ وہاں پہ بنائی ہے, سول کوڈ بنائی, تو آپ وہاں پہ پارکنگ کا بھی مسئلوں کو حل کریں. بالکل ٹھیک. گرد و نواز سے بلڈنگ لیں, کچھ کریں, کر کے اس کو معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل ٹھیک. بالکل یہ پورے لاہور کا مسئلہ ہے پارکنگ. بالکل صحیح. اچھا ایک بتائیے گا بات, اوور آل جو ہے وہ لائرڈ ظاہر ہے ان کو ان کی ویلفیئر کے لیے آپ ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں, آپ کی کمپین بھی شاید اسی وجہ سے زیادہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے, لیکن لیڈی لائرڈز اوور آل ہماری جو لائرڈز ہیں ان کے بھی ایک ایکسکلوسیو مسائل ہوتے ہیں. ان کے لیے کمیوٹ کرنے کا مسئلہ ہے, ہائی کورٹ سے سول کورٹ جانا ہے, تو ان کو جو ہے وہ ایک ہم تو ظاہر ہے اس کے اندر مرد ہیں تو ہمارا زیادہ کمیوٹ کرنا آسان ہوتا ہے, ہمیں لیڈیز لائر کی زیادہ پرابلمس کا بھی ادراک ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بھی آپ کے ایجنڈے میں کوئی چیز شامل ہے؟ تو یہ ہے کہ واٹس ایپ اس میں تھوڑا سا تو ہے, وہاں سے ایک کوسٹر ہے جو ہائی کورٹ سے, دیکھیں اس میں ساری بیٹھتی ہیں, لیڈیز کی ایکسکلوسیو ہونا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. وہ آپ سمجھتی ہیں اس کے لیے امپروو ہونا چاہیے معاملہ؟ اصل میں دیکھیں ہونا تو چاہیے اس میں, وہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جتنے کم وسائل میں جو ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اس میں ایسے ہے کہ وہ جس طرح یہ ایک چلی ہے اسی طرح کی ایک اور کوسٹر چل جائے جس میں وہ اگر وہ صرف لیڈیز کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, وہ بالکل اس میں اگر وہ بار کونسل کر سکے تو بار کونسل کو اور ہائی کورٹ کو بھی اور لاہور بار کو بھی, بالکل ٹھیک, ان کو سب کو کٹھے بیٹھ کے اس پہ مسئلے پہ کو ضرور حل کرنا چاہیے. اچھا بہت مشکل بنا دیا آپ نے سول کورٹ کی پریکٹس معذرت کے ساتھ. اس کے اندر جو ہے وہ اوپر چڑھنا ظاہر ہے آپ نے 6 فلور تک 5ویں تک جانا ہے LDA کے اندر, تو جو لیڈیز لائر ہیں اور جو بزرگ لائرز ہیں ان کی بھی میں بات کروں گا کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہمیں کم جو پڑھے لکھے فیس ہیں وہ پریفر کرتے ہیں, وہ ذرا سا ان کی وکالت چلتی ہے وہ کہتے ہیں جی آربیٹریشن کا کام کرے, ذرا سی وکالت چلتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ کا کام کرے, ذرا سی وکالت چلتی ہے وہ کہتے ہیں جی کارپوریٹ سائٹ پہ نکل جائیں. ادھر بہت ہے, کیوں نہیں ہے وہ بیسک فیسلٹیز جو ہونی چاہیے؟ ٹرائل کا امپورٹنٹ ورک ہے, آپ کو پتہ ہے ٹرائل کے اوپر پورا کیس ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ادھر کمیوٹ کرنا جانا آنا وہ آسان نہیں ہے. میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ وہاں پہ آسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ پہلے سے کافی بہتر ہے. وہاں پہ لفٹیں کا سسٹم ہے, آپ دیکھیں LDA میں تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ذرا تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی ہیں, لیکن یہ گزارا چل رہا ہے, گزارا نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں وہی لیڈیز تو بیچاری وہ بزرگ جو ہے وہ کھڑا رہتے ہیں, پھر کوئی کلائنٹ ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی لائرز نے پہلے جانے ہیں آپ بعد میں رک جائیں, وہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے. اس کے لیے ایجنڈے میں ہے آپ کے پاس کوئی چیز کہ اس کو بہتر کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو یہی ہے کہ لفٹ سسٹم سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جہاں پہ لیڈیز وغیرہ ہمارے ساتھ موو کر رہی ہوتی ہیں یا سینئر ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے پروفیشن کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ یہ جی وہ ہماری بہن آئی ہے, یہ ہمارے سینئر ہیں, تو ہم ویسے ہی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہم تو اس فیس سے ہیں, گزر کے گئے ہیں, ہمیں یہ اللہ کا بڑا شکر کرم کرتے ہیں کہ ہم مطلب وہ والی لاٹ ہیں کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ سینئر آئے ہیں, کوئی لیڈیز آئیں, تو ہم بے شک ایک سائڈ پہ ہو گئے. بالکل ٹھیک. تو ہم نے ان کو جگہ دی ہے. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک. وہ تو میں نے پہلے کہا کہ اس کی پارکنگ کو اور باقی چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے, لیکن جو ہے اس میں وہ لیڈیز آ رہی ہوں, اس میں وہ سینئر آ رہے ہوں, تو وہ ہم خود لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو اتنا وہ ہمارا ریگارڈ ہے ابھی الحمدللہ کہ ہم وہ ہیں, ہم پیچھے ہٹتے ہیں, پہلے ان کو کہتے ہیں کہ سر آپ چلے جائیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں. وکلا کی ٹریننگ پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے آج کل, ایک ٹرینڈ بھی ہے, اس کے اوپر کچھ دوست کام بھی کر رہے ہیں. آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ وکلا کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ینگ لائر جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتا ہے, اسے نہیں پتہ چلتا قلم کی طاقت جو ہے وہ شاید ہاتھ کی طاقت سے یا اس طرح سے کوئی لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ ہے. قلم کی بنیاد پہ پاکستان بنا, ٹھیک ہے اسٹرگل بھی چیز ہے, لیکن وہی ایڈمائر کے اس کے اندر قلم کی طاقت جو ہے اس کی اویئرنیس ینگ لائر کو شاید اس طرح نہیں پہنچ رہی.
آپ سمجھتے ہیں ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں ٹریننگ تو ہے، وہ ٹریننگ تو کبھی بھی ہر وقت جو ہے بندہ وہ سیکھتا ہے. ہم بھی آج کے دور میں ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. تو ٹریننگ کا یہ ہے کہ پچھلی بار کونسل سے میں نے دیکھا ہے کہ ٹریننگ کا کام شروع ہے اس میں. ٹھیک ٹھیک. مطلب میں نہیں کہتا کہ ٹریننگ نہیں ہے، جی جی ہے، لیکن اس میں آپ نے اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ اس کو اس سسٹم میں لایا جا سکتا ہے. اس کو بار کونسلز کو چاہیے کہ وہ پہلے بھی کر رہی ہے، مزید اس کو کر دے کہ وہ جو ہے بار کورسز کر دیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کر دیں. کیونکہ یہ ہے کہ کسی بندے نے کچھ سیکھنا ہے نا تو اس نے خود سے سیکھنا ہے. ٹھیک ٹھیک. اس اسٹیج پہ آ کے ٹھیک. تو وہاں پہ یہ تو نہیں اگر کوئی بندہ اسکول جاتا ہے تو اسکول وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. ٹریننگ کورسز جو ہیں وہ بار کونسل نے تو دیے ہیں، ان کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے لازمی ہو جائے کہ وہ بار کونسل کے جو ہے وہ لازمی ٹریننگ کورسز لے کے تو پھر ان کو جو ہے وہ لائسنس ملے، یا اس کے بعد بھی کوئی سال بعد 2 سال بعد. جس طرح ڈاکٹر ہیں ان کے آپ مسلسل دیکھیں کہ وہ کورسز چل رہے ہوتے ہیں. جی جی. وہ اتنے سینئر لوگ ہوتے ہیں پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کورسز کے ان کے جو ہے وہ ٹریننگ چل رہی ہے، کورسز چل رہے ہیں. اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ بڑے لیول پہ ہمارے جو سینئر بیٹھے ہوئے ہیں جن سے آج بھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو بالکل وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کو انگیج کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ آئیں، اس پہ لیکچر دیں اور بتائیں. وہ بالکل اس میں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کنجوسی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک شکوہ رہتا ہے عام جو ہمارے ہائی کورٹ کے اندر ہم کہتے ہیں ججز بہت سختی کرتے ہیں، ادھر ہمیں آرگیومنٹ کا موقع نہیں ملتا، لائر دبے رہتے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ جو ہمارے بار کی طرف سے ہے، جوڈیشری کی طرف سے ہے، ادھر یہ ہے کہ لائرز کا رویہ بڑا سخت ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کو بیلنس کرنا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کمیونٹی کے لیول کے اوپر یعنی بار اور بینچ کی بھی کوئی اکٹھی ٹریننگ ہونی چاہیے، کوئی انٹریکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری باہر اور بینچ کا اس طرح کوئی انٹریکشن ہے نہیں. جی باہر اور بینچ کو کہا جاتا ہے کہ یہ دو جی پہیوں کی مانند ہیں جی، لیکن ہمیں نہیں پتہ لگتا کوئی سول جج کہاں سے ہیں، کوئی لیکن یہ سیشن جج کہاں سے ہیں. یہ دیکھیں نا مسئلہ تو مسائل تو ہیں. میں نے پہلے کہا یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو ہے اگر ایک وکیل صاحب ہیں وہ سول کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، سول کورٹ میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آرگومنٹس کریں، اس کے بعد فیصلہ جو بھی آئے آپ کے اوپر، اس سے اوپر کورٹ بیٹھی ہے، اس سے اوپر کورٹ بیٹھی. لیکن شکوہ شکایت کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی سول کورٹ میں پرابلم یہ ہوئی کہ جی ہم 8 بجے گئے ہیں تو 8 بجے ہمارے سے سننے سے پہلے ہی انہوں نے وہ کیس فارغ کر دیا. جی بڑی دفعہ دیکھا ہے، اور بڑی دفعہ دوستوں سے کل پرسوں بیٹھے بھی میں ایک سیٹنگ میں سن رہا تھا بات بار روم کے اندر کہ وہ جی کورٹس کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ واپس لیتے ہیں کہ میں اس کو ڈسمس کروں جی. ٹھیک ٹھیک. تو اب یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ بنتا ہے کہ آپ ایک وکیل وہاں پہ آرگومنٹس کے لیے گیا ہے، اس نے وہ آرگومنٹس اپنے تیار کیے ہیں، کوئی 2 گھنٹے لگائیں 4 گھنٹے لگائیں، آپ اس کے آرگومنٹ سنیں، اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک. بالکل میں کہتا ہوں کہ فیصلہ جو مرضی کریں لیکن آرگومنٹ نہیں کرنا ہے. جی جی. لیکن آپ یہ جاتے سار یہ نہ کہیں کہ ڈائس پہ ایک بندہ گیا آپ یہ کہیں کہ جی اب جو ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے آپ نے واپس لینا ہے کہ آپ میں ڈسمس کروں. بالکل جی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی رانا کاشف صاحب کی، ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے. میں تو وٹنس کر چکا ہوں کیونکہ میرے ساتھی بھی رہے ہیں. ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ مسائل کے بارے میں جو ہے وہ ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں، اور ایک پروفیشنل وکیل کے طور پہ ان کو ممبر پنجاب بار کونسل کے لیے بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے. ہمارے ینگ لوئر جو ہیں ان کے مسائل کے بارے میں بھی ادراک رکھتے ہیں، اور میں کاشف آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور آپ فائنل میسیج اگر کوئی آپ ریکارڈ کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ ضرور دیں. میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے جی انشاءاللہ اگر پنجاب بار کونسل میں جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر الیکٹ ہو کے گئے تو انشاءاللہ دوستوں کو اسی طرح کا رویہ ملے گا، اور پوری کوشش سے ایمانداری سے ہم جو ہے وہ سرو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ کریں گے، اور کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے بار کو انشاءاللہ. جی ناظرین بہت شکریہ آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کا. کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. کور ہو گئی ساری